بڑی بھاری ذمہ داری ہے چیف جسٹس سمرتا بندیال صاحب کے کندھوں پہ کہ وہ بینچ بنائیں اور اس کیس کو ری سٹارٹ کریں، آج سے کریں یا کل سے کریں، اور اس کو جلدی سے جلدی اختتام پذیر کریں۔ دیکھیں کوشچن آج ایک ہے، وہ ہے آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے، اور اگر ہونے ہیں تو ظاہر ہے پھر آئین کا تقاضا ہے، آئین پہ عمل درآمد ہونا ہے، اور اگر نہیں ہونے تو آج یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا تو یہ نظریہ ضرورت زندہ کرنے والی بات ہے۔ پھر جو ہم نے تحریک چلائی تھی، جو نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا تھا 2007 کی تحریک کے بعد، 2009 میں جب افتخار محمد چودھری صاحب بحال ہوئے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جسٹس منیر کی روح زندہ ہو جائے گی جس نے مولوی تمیز الدین کی پٹیشن ڈسمس کر دی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج موقع ہے، آج لوگ عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور عدلیہ ہی واحد امید ہے جو لوگوں کو اس حساب سے انصاف دے گی، اور لوگوں کا ایک توقع ہے کہ آئین پہ عمل درآمد ہوگا۔ جو ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے، اس سے زیادہ جو میڈیا میں اس وقت بحث مباحثہ چل رہا ہے کہ جو بینچ ہے سموٹو نوٹس ہے وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، ساری توجہ کا مرکز یہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہو، عدالت پہ پریشر ڈیولپ کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے یا کیوں ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کی جماعتیں جان بوجھ کے یہ ماحول ایسا کریٹ کر رہی ہیں جس کے ذریعے یہ تاثر جائے کہ عدلیہ تقسیم ہو گئی، پولیٹیکل پارٹیز تقسیم ہو گئی، آئین کے اوپر عمل درآمد اب ختم ہو گیا۔ دیکھیں اس وقت سمپل کوشچن ہے اس وقت سپریم کورٹ کے پاس، ٹھیک ہے جسٹس امین صاحب نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا کیونکہ کل وہ فیصلے میں شامل تھے، تو لہٰذا ان کی جگہ پہ کوئی نیا بینچ آ جائے گا یا جو بھی کوئی چیف جسٹس بنانا چاہے۔ لیکن بات سمپل ہے، کیا آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ ایک سوال ہے جو پہلے دن جسٹس مندوخیل صاحب نے کیا۔ صحیح اختیار ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کہ وہ ڈیلے کر سکتے ہیں الیکشن؟ الیکشن کمیشن کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آج سے 2 مہینے پہلے تک وہ خود کہتے رہے کہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈیٹ دے سکیں، تو جس کو ڈیٹ دینے کا اختیار نہیں ہے تو ڈیٹ تبدیل کرنے کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ یہ اختیار صرف اور صرف پنجاب کے معاملے میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہے انڈر سیکشن 57 سب سیکشن 1، اور گورنر کے پاس ہے کے پی کے حوالے سے کیونکہ اس نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی۔ لیکن آئین کا تقاضا اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے، ناٹ مور دین 90 ڈیز، تو لہٰذا 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، اور جج سپریم کورٹ نے جو پہلے فیصلہ دیا نیئرسٹ ٹو 90 ڈیز، کیونکہ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے جس پہ ابہام تھا۔ اب کوشچن ہے صرف ایک، اب اس میں میڈیا، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اس وقت صرف ابہام پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے ڈیلے کر دیا جائے، یا ایسا ماحول کریٹ کیا جائے، یا ایسی کنفیوژن یا ابہام کریٹ کر دیا جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ نظر آئے کہ ابھی یہ الیکشن نہیں ہوگا۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم نواز جو ہے جو کمپین چلا رہی تھی وہ اس کمپین میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں مریم نواز کا تو پہلے دن سے یہ تھا کہ ہم نے الیکشن میں نہیں جانا، تو وہ اس میں بظاہر تو کوشش اپنی کامیابی کی طرف راغب ہے کہ اس وقت الیکشن میں ابھی کوئی واضح حکم نہیں آیا سپریم کورٹ کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عدلیہ ہو یا کوئی مقننہ ہو یا کوئی سیاسی پارٹیاں ہوں، ساری پابند ہیں آئین کی، اور جو آئین کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ صرف خلاف ورزی نہیں ہے، یہ آئین کو معطل کرنے کے مترادف ہے۔ تاریخ کبھی ان کو نہیں بھولے گی۔ جو بینچ ٹوٹ گیا، کیا سمجھ رہے ہو نئے بینچ بنے گا، کیا آگے ہوگا پروسیڈنگ یہاں پر؟ دیکھیں بینچ ٹوٹ گیا ہے، بینچ ظاہر ہے کل امین صاحب نے قاضی فائزہ صاحب کے اس آرڈر کے ساتھ سائن کیے ہوئے ہیں، تو نیا بینچ تشکیل ہوگا۔ نئے بینچ میں کوئی بھی نیا ایک جج اس میں اضافی ہو سکتا ہے، یا اس سے لارجر بینچ بن سکتا ہے، یا جو بھی چیف جسٹس کی ڈسکریشن ہوگی وہ فیصلہ ہوئے گا۔ سر چیف جسٹس آف پاکستان کے جو اختیارات ہیں، انفرادی اختیارات، ان کو جس طرح بل پیش کیا گیا اسمبلی میں، سر کیا سمجھتے اتنی جلدی کیا ہے پی ڈی ایم کو سینٹ میں بھی لے کے گئے؟ دیکھیں اس وقت جو جوڈیشل اصلاحات کے نام پہ وہ قانون بنانے جا رہے ہیں، بیسیکلی یہ ٹائم جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ ٹائم نہیں تھا اس وقت یہ چیزیں کرنے کا، اس لیے کہ اس وقت ان کی نیت فساد کی ہے، اصلاح کی نہیں ہے۔ اگر اصلاح کی نیت سے کوئی اچھا کام کرے تو بار ایسوسیشنز بھی ان کے ساتھ تعاون کرے گی، بار کونسلز بھی تعاون کریں گی، اور پولیٹیکل پارٹیز سب کو اعتماد میں لے کے 184 میں
کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ عدلیہ کی پاور اور طاقت کو آئین کے مطابق ہی تبدیل کی جا سکتی ہے، نہ کہ کسی اور ذریعے سے۔ اچھا سر، یہ اگر سپریم کورٹ نیا بینچ بنانے کے بعد یہ فیصلہ دے دیتی ہے، جس طرح 2008 میں ہوا تھا کہ الیکشن معاشی بحران کی وجہ سے، ملک میں امن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے حکومتی